بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظیم. حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف کے عشرے میں روزانہ بعد نماز عصر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے. آج کی نشست میں حدیث شریفہ پر تشریح اور گفتگو مقصود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جن سے کثرت سے حدیثیں روایت کی گئی ہیں. بہت زیادہ احادیث حضرت ابی ہریرہ سے منقول ہے. سیاہ ستہ حدیث کی 6 صحیح کتابوں میں سے سب سے زیادہ افضل کتاب صحیح بخاری شریف اور پھر صحیح مسلم شریف. ان دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو اس وقت میں پیش کر رہا ہوں. وعن ابی ہریرہ، ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس، کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہر دن واجب ہے جس دن میں سورج چمکے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توجہ دلائی ہے کہ انسانی بدن میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہیں، 360 جوڑ کہلاتے ہیں جسم کے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر جوڑ پر نیکی ہے، نیکی کرنا ہر جوڑ کے لیے لازم ہے، اور وہ صدقہ کہلاتا ہے. صدقہ کا معنی نیکی. انسان کے ہر جوڑ پر ہر دن جس میں سورج چمکتا ہو صدقہ ہے. سورج کی مثال اس لیے دی کہ سورج تقریباً روزانہ نکلتا ہے اور ہر ایک پر روشن ہوتا ہے، ہر ایک کو اپنی روشنی پہنچاتا ہے. تو سورج کی مثال دی حضور نے کہ ہر دن جس میں سورج نکلے، سورج چمکے، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے. یعنی ہر جوڑ کی نیکی، ہر جوڑ کا کوئی کام انسان پر ضروری ہے. اب فرمایا، یعدلو بین الاثنین صدقۃ، دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرا دینا یہ صدقہ ہے. فرمایا انصاف سے مراد صلح کرا دینا. اگر دو بندے ناراض ہیں تو ان کے درمیان کوشش کر کے راضی نامہ، صلح صفائی اور انصاف، یا عدل یعنی عدل. تو صلح میں بھی عدل ضروری ہے نا. اگر کوئی صلح کرائے اور ایک طرف کو ہو جائے، یعنی ایک ہی کی حمایت میں لگ جائے، تو یہ پھر ناانصافی ہے. انصاف یہ ہے کہ دونوں طرف کی بات کو سن کر
اور انصاف کرے. جہاں غلطی ہو اس کو بتائے کہ یہاں تمہاری غلطی ہے. دوسرے کی غلطی ہو اسے بتائے کہ تمہاری غلطی ہے. اس طریقے سے جو انصاف ہوگا وہ انصاف کہلائے گا. ایسی صلح جو ہوگی وہ صحیح صلح ہوگی. جانبداری صلح صفائی میں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانبداری ہوئی، وہ صلح کہاں ہوئی، وہ انصاف کہاں ہوا. انصاف یہ ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ دو بندوں کے درمیان کروایا جائے. قرآن مجید میں بھی صلح کی آیات موجود ہیں. صلح کی اہمیت، راضی نامے کی اہمیت، کہ دنیا میں بندہ نیکیوں کی تلاش کرتا ہے تو یہ بھی نیکی ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ دو بندے ناراض ہیں تو تم ان کے درمیان کوشش کر کے صلح کراؤ، اور اس میں غیر جانبداری رکھو، یعنی صرف اللہ کے واسطے، اللہ کی خوشی کے لیے ان دونوں میں انصاف کر دو. پہلی بات تو یہاں فرمائی حضور نے کہ یہ صدقہ ہے، یعنی جو انصاف کروا رہا ہے اس کے حق میں یہ نیکی ہے. جیسے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے سمجھتا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، روزہ رکھتا ہے سمجھ رہا ہے میں نیکی کر رہا ہوں، اعتکاف میں بیٹھا ہے سمجھے گا میں نیکی کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کرے گا سمجھے گا میں نیکی کر رہا ہوں. حضور فرما رہے کہ نیکیاں تو بہت سی ہیں، صرف نماز، روزے، تلاوت، حج و عمرہ، نیکی صرف اسی کے اندر تو نہیں ہے. نیکیوں کے راستے تو بہت ہیں، بے شمار نیکیاں ہیں، چھوٹی نیکیاں، بڑی نیکیاں، کھلی نیکیاں، چھپی نیکیاں. تو اس لیے حضور نے یہ فرمایا کہ صلح کروا دینا، انصاف کے ساتھ انصاف کرا دینا، یہ بھی نیکی ہے اس کے حق میں کہ جو یہ کروا رہا ہے. یعنی اس کے حق میں لکھا جائے گا نام اعمال میں کہ اس نے یہ نیکی کی، ایک نیکی اس کے نام اعمال میں آ گئی. تو قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ دو جماعتوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، دو لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ صلح کروا دینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں اس بات کو پسندیدہ رکھا گیا ہے کہ بندے ایک دوسرے کی طرف دھیان دیں. یہ بھی دھیان ہی ہو گیا نا کہ دو بندے ناراض ہیں، اب تیسرا بندہ جو کوشش کر رہا ہے کہ ان میں صلح ہو جائے، راضی نامہ ہو جائے. اب ایک ناراضگی ہوتی ہے دنیا کے لیے، ایک ہوتی ہے دین کے لیے. اس کا فرق ملحوظ رکھنا ہے. یعنی وجہ ناراضگی کی یا ہوگی دنیا یا ہوگی دین، دونوں کا فرق ہے. وہ ناراضگی جو صرف دنیا کے لیے ہو، یعنی دنیا کا معاملہ ہے، کوئی کاروبار کا ہے، کوئی رشتہ داری کا ہے، کوئی اور گھریلو مسائل کا ہے، تو یہ دنیا داری کی ناراضگی ہو گئی. اس میں پسندیدہ عمل یہ رکھا گیا ہے کہ ناراضگی دور ہو جائے، آپس میں راضی نامہ ہو جائے. اور ناراضگی اگر دین پر ہے اور ایک بندہ دین کی وجہ سے کسی سے ناراض ہے، دینی مسئلہ ہے کوئی جہاں پر شریعت بیچ میں آ رہی ہے، تو اس میں رخصت دے دی گئی ہے کہ اگر دین کی ناراضگی ہے تو یہ پسندیدہ ہے کہ اگر اس پر کوئی ناراض رہتا ہے تو رہے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے. مثلا اگر کوئی شرعی مسئلے میں غلطی کر رہا ہے اور ناراض ہو رہا ہے تو اگر وہ مان لے تو ٹھیک، نہیں تو صلح نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناراضگی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مسئلہ دین کا ہے. تو دین کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی. لیکن دنیاوی مسائل میں فقہا فرماتے ہیں کہ راضی نامہ ہو جانا چاہیے، صلح صفائی ہو جانی چاہیے، اور جو کروا رہا ہے اس کی فضیلت حدیث پاک میں بیان کر دی گئی ہے کہ وہ اس کے حق میں نیکی ہے، صدقہ ہے.
اب جیسے ایک حدیث پاک ہے، من احب للہ ومن ابغض للہ ومن آتا للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان. اب یہ اس لیے حدیث بتائی جا رہی ہے کہ اس میں حضور نے فرمایا جس نے محبت رکھی اللہ کے لیے، کسی سے محبت رکھی اللہ واسطے، یعنی کوئی لالچ نہیں، کوئی دنیا کی غرض نہیں، اللہ خوش ہوگا آپس میں محبت رکھنے سے تو محبت رکھ رہا ہے، یہ اللہ کے واسطے محبت کہلائے گی. ومن ابغض للہ، جس نے بغض رکھا، کسی سے ناراضگی رکھی اللہ کے لیے، یہ وہ بات آ گئی جو میں نے بتائی ہے کہ دین کا معاملہ آ گیا، دینی مسئلہ، اس میں ناراضگی ہے. تو اس میں اگر ناراضگی دور نہیں ہوتی یا صلح صفائی نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ ایک بندہ غلط کام کر رہا ہے دین کے خلاف اور اس وجہ سے ناراضگی ہے، تو بھلے ناراض رہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ومن ابغض للہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اللہ کے لیے کوئی ناراض ہو کسی سے تو اس کی تعریف ہے. ومن آتا للہ، جس نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے. ومن منع للہ، اور جس نے منع کیا دینے سے اللہ کے لیے. فقد استکمل الایمان، بے شک اس کا ایمان مکمل ہو گیا. تو اب اس میں حدیث میں جو بات آئی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اس حدیث کے حوالے سے جو اس وقت زیر گفتگو ہے، اس میں یہ بات آئی کہ حضور نے فرمایا ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے ناراضگی رکھی کہ مسئلہ اللہ کا ہے، مسئلہ رسول کا ہے، مسئلہ دین کا ہے، مسئلہ مسجد کا ہے، مسئلہ مدرسے کا ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، تو یہ سب دین والی بات آ گئی. تو دین کے لیے اگر ناراضگی ہے تو جائز ہے. اس میں تو حضور نے فرمایا وہ ایمان والا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے اس بات پر کہ ایک بندہ دین کے معاملے میں گڑبڑ کرتا ہے، دین کے معاملے میں غلط بات کرتا ہے، تو اس سے اگر کوئی ناراض رہتا ہے تو اس کی مذمت نہیں کی گئی. یہاں جو صلح کی بات کی گئی حدیث میں وہ یہ ہے کہ کوئی دنیا کے لیے اگر آپس میں ناراض ہے تو تیسرا شخص ان میں صلح کرا دے اور انصاف کے ساتھ کرائے، غیر جانبداری کے ساتھ کرائے، ناحق کسی کی طرفداری حمایت نہ کرے. اکثر لڑائی جھگڑوں میں کیا ہوتا ہے، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ شوہر کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بیوی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی بات کرتے ہیں. اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ نہیں غلطی تو اس کی ہے ہماری ہے تو غلطی کو نہیں مانتے. یہ ہو گئی جانبداری، اس کو نہیں پسند کیا شریعت. جہاں جو غلطی جس کی محسوس ہوا کہو کہ بھائی یہاں تو تم غلط ہو، آپس میں صلح کر لو، اپنی غلطی کی معذرت کر لو. دوسرے کی غلطی ہے اس کو کہو بھائی تم غلط ہو، تم اپنی غلطی کی معذرت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ریئلائز کر لیا، حقیقت کو سمجھ لیا کہ جہاں جہاں جو غلطی پر ہوگا اس کو وہاں آپ کہو گے کہ بھئی آپ اپنی غلطی مان لو اور آپس میں راضی ہو جاؤ. تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ برادریوں میں پنچایت ہوتی ہے، وہاں برادری والے بیٹھتے ہیں آ کر تو وہ کسی نہ کسی کی طرفداری کرتے ہیں. یہ طرفداری اللہ کو پسند نہیں ہے کیونکہ عدل نہیں ہے نا اس میں. اور یہاں حضور نے فرمایا کلو سلامہ من الناس علی صدقۃ کل یوم تطلو فی شمس یعدلو کا مطلب وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، بین الاثنین، دو آدمیوں کے درمیان انصاف سے کام لے رہا ہے. تو انصاف تو اسی کا نام ہے نا کہ بالکل 100% کھرا فیصلہ کرے، کسی کی ناجائز طرفداری نہ کرے. وہ تو گناہ ہو جائے گا، الٹا ناانصافی ہو جائے گی. اب اگلی بات کیا فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّةٍ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ. دوسری بات کیا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کہ اور کسی شخص کی اس کے سواری پر مدد کر دے کہ اس پر اسے سوار کر دے یا اس پر اس کا سامان چڑھا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی پہلی بات تو آئی تھی صلح صفائی کرانا، اس میں عقل کا استعمال ہو رہا ہے کہ عقل سے فیصلہ کرے کہ انصاف کیا ہے، ایک تو یہ ہو گئی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس سواری نہیں ہے اسے سواری مہیا کر دے۔ اب جیسے کوئی جان پہچان والا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، آپ بھی سواری پر جا رہے ہو، آپ نے اس کو لفٹ دے دی، تو یہ بھی اسی میں آ گئی بات، سواری پر سوار کرا دینا۔ یا اس کے پاس سواری میسر نہیں ہے، اسے سواری کا انتظام کرا دینا۔ یا وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، تو چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سواریاں تھیں وہ کیا تھیں، آپ اندازہ لگاؤ، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے۔ اللہ کے رسول ان پر سواری کرتے تھے، یا اونٹ پر، یا خچر پر، یا گھوڑے پر، یا گدھے پر۔ کاریں تو تھیں نہیں اس زمانے میں، موٹر سائیکلیں بھی نہیں تھیں کہ اس پر کوئی سواری کرتا، صرف یہ سواریاں تھیں، 4: اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے۔ تو اب کسی کی سواری کا جب ذکر آئے گا اس وقت جب کہ حدیث پاک حضور نے بیان فرمائی، تو ظاہر انہی میں سے کوئی ایک سواری ہوگی، یا کسی کو اونٹ پر سوار کرا دینا، یا کسی کو گھوڑے پر سوار کرا دینا، یا کسی کو خچر پہ سوار کرا دینا، یا کسی کو گدھے پر سوار کرا دینا، یہی سواری ہوگی۔ تو فرمایا اگر کوئی ایسا کر لے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کے رکھوا دے، یعنی اگر ایک شخص کمزور ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اس کے پاس سامان ہے، وہ سامان اوپر چڑھا نہیں سکتا، تو آپ نے اٹھا کر سامان رکھوا دیا، اس میں آپ کے ہاتھ اور آپ کی طاقت کا استعمال ہو گیا۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے، نیکی ہے تمہاری، تمہیں اس پر ثواب ملے گا کہ تم نے کسی کو سواری دی، سوار کرایا، یا اس کا سامان چڑھوایا، سامان اٹھا کے رکھوا دیا کہ لاؤ میں اٹھا لیتا ہوں، ہے نا؟ تو تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ نیکی درج فرما دے گا، لکھے گا نیکی۔ اگلی بات کیا بیان فرمائی؟ والکلمۃ صدقۃ، اور اچھی بات کرنا صدقہ ہے، نیکی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان دی ہے، زبان سے یا کسی کو اچھا کہا جا سکتا ہے یا برا، یا کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے یا کسی کی مذمت، یا کسی کو گالی دی جا سکتی ہے یا اس کی کوئی اچھائی بیان کی جا سکتی ہے۔ تو یہ زبان ہے، اور زبان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی کہ بہت سے لوگ عذاب دیے جائیں گے زبان کی وجہ سے۔ زبان خراب ہے، بات بات پر گالیاں دینا، بات بات پر گندی باتیں کرنا، بات بات پر کسی کو باتیں سنانا، تو وہ سب زبان سے ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ والکلمۃ صدقۃ، کلمہ اچھی بات، کلام یہ نیکی ہے کہ اچھا کلام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پیغمبروں کے لیے فرما دیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کلام کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کرو، کوشش کرو اخلاق سے بات کرو۔ یہ جو زبان ہوتی ہے اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کے جسم پر، جان پر، روح پر، قلب پر، اچھا اثر ہوتا ہے۔ ایک ہی بات کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اب آپ کسی کو یہ کہو ابے ادھر آؤ، ابے یہاں آؤ، اب یہ بھی ایک بات ہے کہ ادھر آؤ، یہ بلا رہے ہو آپ، لیکن الفاظ آپ کا غلط ہے۔
الفاظ کا چناؤ غلط ہے. اب ادھر آنا, اور ایک یہ ذرا ادھر تشریف لائیے, یہاں پر آئیے. اب اس میں اخلاق نظر آ رہا ہے, شائستگی ہے نا. تو بات کرنے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں, معنی ایک ہی نکل رہا ہے. آپ کسی کو بلا رہے ہو لیکن اس کو اچھے الفاظ سے نہیں بلا رہے, اچھے الفاظ سے نہیں بلا رہے. اور یہاں حدیث بتا رہی ہے کہ اچھی بات کرنا تمہارے حق میں نیکی ہے. بندہ اگر کسی کے ساتھ اچھی بات نہ کر سکے تو بری بھی نہ کرے, خاموش رہے. کرے تو اچھی بات کرے, یعنی زبان کھولے تو اچھی بات کرے. کسی کے ساتھ گالی گفتار سے بات نہ کرے. حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے یا کوئی کسی کے باپ ماں کو گالی دیتا ہے اور وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے تو وہ گالی لوٹتی ہے واپس گالی دینے والے پر. تو حدیث میں حضور نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دلواؤ, اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ کھلواؤ. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب تم کسی کو گالی دو گے ماں باپ کو اس کے, اور وہ اس گالی کے حقدار نہیں ہیں, تو یہ گالی تمہارے ماں باپ پر آئے گی, الٹے گی گالی, الٹ کر تمہارے پاس آئے گی, پلٹ کر. تو اس لیے یہ فرمایا کہ احتیاط کرو, اچھی بات کہو. قولوا للناس حسنا, قرآن میں آیا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو, حسن سلوک, اچھا رویہ, اچھے الفاظ. دیکھو نا دنیا میں انسان کو دن رات ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ہوتا ہے, تو شیریں کلام, یہ ایک محاورہ ہے, شیریں کلامی یعنی میٹھی بات اچھی نیت کے ساتھ, یہ دل پر اثر کرتی ہے. اور اگر کوئی خراب بات کرے گا, لہجہ اس کا برا ہوگا یا غرور والا لہجہ ہوگا, تو سامنے والے پر کیا اثر کرے گا؟ سامنے والا تو اس کو برا سمجھے گا, کہے گا دیکھو اس کو تو بات کرنے کی تمیز نہیں. حالانکہ اخلاق دین اسلام کا بہت بڑا حکم ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بے شک آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے. یعنی آپ اپنی زبان اقدس سے کسی کو ناراض نہیں کرتے, اچھی بات کرتے ہیں, اچھی بات ہی فرماتے ہیں, شائستگی سے بات کرتے ہیں, اخلاق سے بات کرتے ہیں. یہ تو اس کی بڑی اہمیت ہے. آگے فرمایا وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ, اور ہر وہ قدم جس سے نماز کی طرف جانا ہو صدقہ ہے, نیکی ہے. بڑی اہم بات بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھایا جائے, نماز کے لیے چل کر جائے, وہ صدقہ ہے, وہ نیکی ہے. اب دین اسلام میں آپ کو معلوم ہے کہ جماعت کا تصور ہے, بلا عذر گھر میں نماز پڑھ لینا یہ پسندیدہ نہیں ہے. مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اس کی فضیلت ہے. ہاں کوئی عذر ہے, کوئی مجبوری ہے, کوئی وقت کا مسئلہ ہے, یا مسجد نزدیک نہیں ہے اور گھر میں پڑھنا ہے, پڑھ لیا, یا جماعت تو نکل گئی تھی اب گھر میں ہی پڑھ لیا, تو کوئی گناہ نہیں ہے, نماز تو گھر میں بھی ہو جائے گی. مگر جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ 25 درجہ افضل ہوگی. اکیلے نماز پڑھنے سے 25 درجہ اوپر بہتر جماعت کے ساتھ. جماعت سنت مؤکدہ ہے, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا طریقہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت فرماتے تھے, خود نماز کی امامت فرماتے تھے. آخری ایام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ امام بن جاؤ, آپ نماز پڑھاؤ مسجد نبوی میں. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے عرض کی, حضور نے فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ کو کہو, ابو بکر کو کہو کہ امامت کرے مسجد میں.
تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کمزور دل کے ہیں، شاید وہ نہ کر سکے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہونا کوئی مذاق بات تھوڑی ہے۔ جس جگہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں جائے نماز پر، اس پر کھڑا ہونا ادب کی جگہ ہے، اور میرے باپ نرم دل ہیں، تو آپ کسی اور کو فرما دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر حکم جب پایا تو نماز کی امامت فرمائی مسجد نبوی میں۔ مگر بتا کیا رہا ہوں میں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں تھے اور خود نماز کو امامت کو نہیں جا سکے تھے تو ابو بکر کو تو بھیج دیا، لیکن پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت پائی تو 2 صحابہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور آ گئے ہیں، ہٹنے لگے، مگر حضور نے اشارے سے فرما دیا نہیں، بیٹھے رہو اپنی جگہ، یعنی نماز جاری رکھو، اشارہ کر دیا۔ پھر حضور ان کے پاس بیٹھ گئے، نماز ادا فرمائی۔ تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی طرف اس لیے توجہ دلائی کہ بیماری کے ایام میں بھی آپ خود مسجد میں تشریف لے گئے، بعد میں شروع میں نہیں گئے مگر بعد میں گئے۔ تقریباً 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھائی۔ تو نماز کے لیے اٹھایا جانے والا قدم حدیث میں آ رہا ہے کہ صدقہ ہے، نیکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف چلا، اب فرض کر لیں کہ 10 قدم چلا تو 10 نیکی، 20 قدم کا راستہ ہے تو 20 نیکی۔ تو جتنے قدم وہ اٹھا رہا ہے وہ نیکی میں لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ عبادت کے لیے جا رہا ہے نا، عبادت کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب گھر سے نکلا تو اگر پیدل جا رہا ہے تو قدم اٹھا رہا ہے تو ثواب۔ اب اگر کوئی سواری پر بھی آ رہا ہوگا تب بھی ثواب ملے گا، کیونکہ وہ مسجد کے لیے تو نکلا نا گھر سے، تو ثواب ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، اس سے مسجد میں آنے جانے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت 7 افراد اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ 7 افراد، 7 بندے، ان میں سے ایک بندہ حضور فرماتے وہ ہوگا جو مسجد سے نکلتا ہو اور پھر مسجد میں آنے کا انتظار کرتا ہو۔ سبحان اللہ، سمجھے آپ؟ یعنی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا اور پھر انتظار کر رہا ہے کہ پھر نماز کا وقت آئے، میں پھر مسجد میں جاؤں۔ یہ شوق، ذوق، بیزاری نہیں کہ یار چھوڑو کون جائے، نہیں، ایک نماز سے فارغ ہو کے نکلا ہے، اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ پھر اذان کی آواز آئے، پھر مسجد میں جاؤں۔ تو فرمایا کہ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھایا جائے وہ نیکی ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَيُمِيتُ الْأَعْضَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ۔ بتائیے، بڑی بظاہر تو معمولی بات لگتی ہے مگر اس کو بھی نیکی کہا گیا۔ فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اس کے حق میں نیکی ہے۔ یہ آخری بات ہے حدیث کی۔ اب دیکھیں آپ، راستے میں سے کوئی چیز دیکھی راستے میں کہ کسی کو تکلیف پہنچائے گی، جیسے کانٹا پڑا ہو، جیسے کوئی گٹر کھلا ہوا ہو، جیسے کوئی پتھر پڑا ہوا ہو، اب آپ کو خیال آئے گا کہ یار کوئی نابینا بھی ہو سکتا ہے راستے میں چلنے والا، اس کو نظر نہیں آئے گا، اس کو تو ٹھوکر لگے گی، وہ تو گرے گا، زخمی ہو سکتا ہے، نقصان پہنچے گا۔ تو آپ نے اگر اپنے ہاتھ سے ممکن ہے تو اس کو ہٹا دیا، تکلیف دینے والی چیز کو، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ بھی تمہارے حق میں نیکی ہے۔ تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھوائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا لکھو کہ اس نے نیکی کی۔ اب دیکھو نا، یہ تو نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے،
نہ اعتکاف ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، نہ اعتکاف ہے، صرف چیز کو ہٹانا. پتھر پڑا ہوا ہے تو پتھر کو ہٹا دینا، ایک طرف کر دینا. کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے رکاوٹ والی جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اسے ہٹا دینا، دور کر دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ ہے، یہ نیکی ہے. تو آج کی نشست میں صحیح مسلم، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہم نے سنی ہے. اس میں چند باتوں کے بارے میں سنا ہے کہ کون کون سی باتیں آپ کے حق میں نیکی کا درجہ رکھتی ہیں. صلح کروا دینا، اور سواری پر سامان چڑھانا یا سواری مہیا کرنا، اور اچھی بات کرنا، اور نماز کے لیے قدم اٹھانا. تو ان باتوں کا پتہ چلا کہ یہ سب ہمارے حق میں نیکی کی طور پر لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. یا اللہ آج کے درس کی حاضری کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما. جو کچھ ہم نے حدیث پاک سنی ہے اس کو حضور نبی کریم رحمۃ اللہ علیہ شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. صحابہ کرام، اہل بیت عظام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین رضی اللہ عنہم اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. بالخصوص سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. ہمارے مرشدان پاک کی ارواح کو ثواب پہنچا. ہمارے والدین، بھائی بہن، عزیز و اقارب، پیر بھائیوں بہنوں کے ارواح کو ثواب پہنچا، اور ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب داخل فرما. اے اللہ اس درس کے وسیلے سے، اس کی برکت سے ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما، اعتکاف کی دعائیں سب کی قبول فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں پاک حلال رزق عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت شفا عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کے ہاں نیک تندرست اولاد عطا فرما، نیک تندرست اولاد نرینہ عطا فرما. جو بچے بچیاں ہیں ان کے گھروں کو آباد کر، انہیں نیک رشتے عطا کر، ان کو نیک جوڑے نصیب کر. آمین. یا اللہ ہر ایک کی نیک مراد، نیک تمنا، نیک آرزو پورا فرما. آمین آمین آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا